वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तज्जिया करते हैं। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर, बरतानिया में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो इम्तहानात हैं वो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से नहीं होंगे। टीचर्स ने फैसला किया है कि इम्तहानात नहीं होंगे। जब इम्तहानात नहीं होंगे तो उसके बाद ऐसे बच्चों की जो ग्रेड्स हैं उनका क्या बनेगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कोरोना की नई किस्म एक नए सिरे से बरतानिया में तबाही मचा रही है। आज मरने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई है। इसके साथ हम बात करेंगे इटली की। इटली में एक अदालत ने सजोर्नो रखने वाले वालिदैन के लिए बड़ा अच्छा फैसला सुनाया है कि वो भी अब अपने बच्चों को नर्सरी स्कूलों में भेज सकते हैं और हुकूमत की मदद फंड की सूरत में ले सकते हैं। बात करेंगे लंदन हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसके बाद पाकिस्तान के अदारे नैब को 4 अरब 58 करोड़ रुपए अदा करना पड़े। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बरतानिया में बहुत से लोगों को फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उनसे बैंक डिटेल मांगी जाती है। हुकूमत ने कहा है कि बिल्कुल ऐसे मैसेजेस पर ध्यान ना दें और इनको इग्नोर करें। वो मैसेजेस क्या हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल्स को लाइक कर चुके हुए हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है। आज मरने वालों की तादाद बदकिस्मती से 1000 से ज़्यादा साबित हुई है और नए मरीजों में 62,000 लोगों का इजाफा हुआ है। इस तेज़ी से बढ़ती हुई किस्म की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है। बोरिस जॉनसन ने 15 फरवरी तक तमाम मुल्क में उसी तरह का लॉकडाउन कर दिया है जिस तरह पहले था, यानी कि हर किस्म की जो गैर ज़रूरी शॉप्स हैं, जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं और जो गैर ज़रूरी नकलो हरकत है वो मना कर दी गई है। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान इस दफ़ा हुआ है कि दोबारा एक नए सिरे से तमाम स्कूल्स जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स बंद करने की वजह से मसला ये था कि जो इम्तहानात हैं, जैसे कि GCSE हाई स्कूल के इम्तहानात और हायर सेकेंडरी स्कूल के इम्तहानात यानी A लेवल के इम्तहानात, वो भी कैंसिल करने पड़े हैं। आज पूरा दिन पार्लियामेंट में इस पर बहस होती रही कि अगर ये इम्तहानात कैंसिल किए जाते हैं तो फिर इन बच्चों को पास करने के लिए कौन से ग्रेड इस्तेमाल किए जाएंगे। याद है कि पिछले साल भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। जब इम्तहानात कैंसिल हुए थे तो ग्रेड कम दिए गए थे, जिसके बाद लोगों ने, तलबा ने केस किया था बरतानी हुकूमत पर और वो केस जीत भी गए थे। आज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन का कहना था कि इस साल भी ग्रेड्स के लिए तरीकाकार जो अपनाया जाएगा उसके तहत जो क्लास के असातिज़ा हैं उनसे पूछा जाएगा, वो बताएंगे कि कौन से बच्चे ने कितने ग्रेड्स लिए हैं। जिस पर एक जानब तो कुछ तलबा खुश भी हैं, लेकिन दूसरी जानब ऐसे तलबा जो मेहनत करते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे तलबा जो आखिरी दिनों में मेहनत करते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि वो इम्तहानात में अच्छी तैयारी करके जाएंगे और इम्तहानात को पास करेंगे, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इसलिए बहुत से तलबा डिसअपॉइंट भी हैं। मुख्तलिफ तलबा का पढ़ने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। कुछ सारा साल ही लायक होते हैं और कुछ इम्तिहान के दिनों में ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहरहाल ये दोनों क्लासें ऐसी हैं जैसे कि GCSE और A लेवल, जिस पर मुस्तकबिल के बच्चों के मुस्तकबिल का इन्हिसार होता है। उन्होंने किस किस्म की एजुकेशन लेनी है, उन्होंने किस किस्म की जॉब्स करनी है, ये सारा इन्हिसार इन दोनों इम्तिहानों पर ही होता है। लेकिन हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इनका तरीक़ेकार यही होगा कि जो उनके क्लास के असातिज़ा उनके ग्रेड्स के बारे में बताएंगे वही उनको ग्रेड दिए जाएंगे, जिस पर अपोजिशन की पार्टीज़ की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, बड़ी बहस होती रही। जो शैडो मिनिस्टर हैं उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है और ये तरीका ठीक नहीं है, जबकि वज़ीर मौसूफ़ का कहना था कि यही तरीका ठीक है क्योंकि वो नंबर्स पर इन्हिसार करने की बजाय या फार्मूलाज पर इन्हिसार करने की बजाय बच्चों के असातिज़ा पर इन्हिसार करेंगे।
اٹلی میں میلان کی ایک عدالت نے ایک مقدمے میں ایسے غیر ملکیوں کے حق میں فیصلہ سنایا ہے جن کے پاس کارتا دی سجورنو یعنی فار ایور کی سجورنو نہیں تھی، نارمل ڈاکومنٹس تھے، اٹلی میں وہ رہ رہے تھے، اور بچوں کے جو ازیلو نیڈو ہے یعنی نرسری میں جب آپ بچے بھیجتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں پرائیویٹ سکول ہیں تو بڑی مہنگی فیسز ہوتی ہیں اس سلسلے میں، تو وہ فیسز جو ہیں وہ معاف کرنے کے حوالے سے حکومت کا جو قانون ہے اس میں اٹالین شہریت رکھنے والوں کو مدد دی جاتی ہے، یا پھر جن کے پاس فار ایور کا کارڈ ہو ان کو مدد دی جاتی ہے۔ لیکن اٹلی میں جو آسجی ہے، جو ایسوسیشن ہے وکلاء کی، اس نے ایک کیس کیا تھا میلان کی عدالت میں، اور وہ کیس آج انہوں نے جیت لیا ہے، جس کے تحت ایسے والدین جن کے پاس نارمل سجورنو بھی ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو نرسری سکول میں بھیجتے ہیں، ازیلو نیڈو میں بھیجتے ہیں، تو جو حکومت کی جانب سے مالی مدد ہے 1500 سے 3000 یورو تک بھی ہوتی ہے، اس کے وہ بھی اسی طرح حقدار ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ امتیازی سلوک ہے کہ کسی شہری کو صرف اس بنیاد پر مدد نہ دی جائے کیونکہ اس کے پاس اٹلی کا پاسپورٹ نہیں ہے یا اٹلی کے فار ایور کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے ان والدین کے لیے جو بچوں کو نرسری اسکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ازیلو نیڈو بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اسکول سے پہلے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں نارملی تو ایسی فیملیز بھیجتی ہیں جو دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی فیملی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر وہ شروع سے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول کی ایجوکیشن لینا شروع کر دیں۔ اٹلی کی امیگریشن جو پچھلے سال جون میں کھلی تھی اور 15 اگست تک اس کی آخری ڈیٹ تھی، اس میں حکومت کا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے فیس تو جمع کرا دی تھی 500 یورو حکومتی خزانے میں، لیکن ان کے مالک کسی غلطی کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن نہیں بھیج سکے تھے، تو پھر یہ دوبارہ ایک آپشن دیا گیا تھا دسمبر کے مہینے میں ان کو کہ وہ دوبارہ امیگریشن جمع کروا سکتے ہیں۔ اس امیگریشن کی ڈیٹ اس کرونا وائرس کی پرابلم کی وجہ سے 8 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے، یعنی اگر ابھی بھی کوئی ایسا ورکر موجود ہے جس کا یہ خیال ہے کہ اس کے مالک نے 500 یورو کی فیس 15 اگست سے پہلے جمع کرا دی تھی لیکن اس کی اپلیکیشن آن لائن نہیں گئی، تو اس کو ابھی بھی ایک موقع ہے کہ وہ اپنی امیگریشن جمع کروا سکتا ہے، اپنے مالک سے بات کرے اور 8 جنوری تک ابھی بھی اپنی اپلیکیشن بھیج سکتا ہے اور اٹلی کی امیگریشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ برطانیہ کے محکمہ صحت نے اپنے شہریوں کو آگاہ کیا ہے کہ کورونا وائرس ویکسین کے حوالے سے فراڈ ہو رہا ہے۔ کچھ ویب سائٹس ہیں جو لوگوں کو ان کے نمبر پر میسج بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے ویکسین لگوانے کے لیے، آپ یہ لنک کلک کریں اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو بک کروائیں۔ بہت سے لوگ اس جانسے میں آ جاتے ہیں اور جب وہ ویب سائٹ کھولتے ہیں تو وہ ویب سائٹ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی محکمہ ہیلتھ کی ویب سائٹ ہوگی۔ اس کے بعد یہ ویب سائٹ لوگوں سے ان کے بینک ڈیٹیل مانگنا شروع کر دیتی ہے کہ جی پیسے جمع کروانے ہیں اور اپنا کارڈ کا نمبر دیں۔ برطانیہ کے وزارت صحت NHS ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فراڈ ہے۔ NHS کسی سے بھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کسی سے بینک ڈیٹیل یا بینک کارڈ کی معلومات مانگتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا میسج آئے تو پلیز اسے اگنور کر دیجئے کیونکہ محکمہ صحت آپ سے باقاعدہ رابطہ کرے گا لیکن کبھی بھی وہ آپ سے بینک ڈیٹیل نہیں مانگے گا۔ اسی طرح کی شکایات پہلے HMRC جو ڈپارٹمنٹ ہے برطانیہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اس حوالے سے بھی لوگوں کو میسیجز آتے رہتے ہیں، آپ کی اتنے 100 پاؤنڈ کا جو ٹیکس ریفنڈ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ لنک کو جب کلک کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت لنک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی آپ سے کارڈ کی ڈیٹیل مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے تمام میسیجز جو سرکاری محکموں کی جانب سے آئیں اور جس میں آپ سے بینک ڈیٹیل مانگنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں بہت احتیاط ہو جائے کریں کیونکہ بینک کارڈ جب آپ اس کو بینک کارڈ کا نمبر دے دیتے ہیں اور سیکرٹ نمبر بھی دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے چرا لیتے ہیں۔ تو آپ ایسے کسی بھی میسج کو اگنور کریں، سرکاری محکمے کبھی بھی آپ سے بینک کارڈ اور اس کی تفصیلات نہیں مانگتے۔ لندن ہائی کورٹ میں کیس ہارنے کے بعد پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو جو قومی احتساب کا ادارہ ہے
اس کو ایک فرم براڈ شیٹ نامی فرم کو 4 ارب 58 کروڑ روپے ادا کرنے پڑے ہیں. جی ہاں، 4 ارب 58 کروڑ روپے. یہ رقم پچھلے ہفتے کیس ہارنے کے بعد دینا پڑی ہے نیب کو. یہ معاہدہ تھا جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں کیا گیا تھا. اس ادارے نے یعنی قومی احتساب ادارہ نیب نے ایک فرم کی مدد حاصل کی تھی جس کا نام ہے براڈ شیٹ کمپنی. اس کا مقصد یہ تھا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جائیداد اور ان کے اثاثوں کا سراغ لگایا جائے، جس میں بڑے بڑے نام آصف علی زرداری، نواز شریف اور دیگر 200 کے قریب پاکستانیوں کے بارے میں اس فرم نے کھوج لگانا تھا کہ ان کی جائیدادیں باہر کے ملک میں ہیں یا نہیں. اس قسم کی کوئی جائیدادوں کا سراغ تو نہیں لگایا جا سکا، کیونکہ بعد میں پرویز مشرف صاحب نے ان سیاستدانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور NRO کے ذریعے یہ واپس آ گئے تھے، اور نیب کو ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ اس قسم کے کانٹریکٹ کو آگے لے کر چلتی، جس کے بعد اس براڈ شیٹ نامی فرم نے کیس کر دیا اس کے اوپر کہ آپ اس طرح ہم سے معاہدہ نہیں ختم کر سکتے. اور اس سلسلے میں آنے والی حکومتوں میں اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی، لیکن یہ پھر بھی معاملہ حل نہ ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے لندن کی ہائی کورٹ میں اس براڈ شیٹ کمپنی نے کیس کر دیا، اور وہ کیس بدقسمتی سے پاکستان ہار گیا، یعنی نیب ہار گیا. اس میں جو لندن میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن بھی فریق تھا، جس پر عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا کہ آپ کو اس کو رقم ادا کرنا ہوگی. اور اب جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ان کو یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی آف پاکستان کی جانب سے رقم کی ادائیگی کر دی گئی ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرپٹ سیاستدانوں کا سراغ لگا کے پیسے اکٹھے کرتا اور حکومت کے فنڈ میں اضافہ کرتا، اس کی وجہ سے الٹا پاکستانی قوم کو یہ 4 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا.